صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی جی نہیں بھرتا، پہلے علم کی پیاس رکھنے والے اور دوسرے دنیاوی مال و متاع کی بھوک رکھنے والے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے درم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی میراث علم ہے۔ پس جس نے اس کا علم حاصل کیا، اس نے انبیاء کی میراث کا بڑا حصہ پا لیا۔ ناظرین کرام، ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی پاک کی
جن کی ولادت ہوئی تو ان کے کان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اور ان کو گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کی گھٹی ان کو ملی، اور ان کا نام بہشت سے جبریل امین لے کر حاضر ہوئے، اور جو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جو بچپن میں چلتے ہوئے ذرا لڑکھڑانے لگیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے اتر کر جلدی سے آ کے ان کو گود میں اٹھا لیں، اور جو مکمل طور پہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا صدیق اکبر نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، سامنے یہ کھیل رہے ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی ان کی شکل آپ سے تو نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی مشابہت ہے مکمل طور پہ۔ یہ کیسی ہستی تھے؟ جب ان کے بارے میں ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا عباس کی زوجہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان، انہوں نے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے اعضاء مبارکہ میں سے ایک ٹکڑا میری گود میں موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آپ قسم بن عباس اپنے بیٹے کے ساتھ حسن کو بھی دودھ پلائیں گی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائیں جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ناظرین کرام، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور جناب حسن آپ کی ریش مبارک میں اپنی انگلیاں یوں کر کے پھیر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرما رہے تھے تو جناب حسن آپ کی جو ٹانگ مبارک تھی اس کے اندر سے نکلتے اور ایسے جیسے بچے چکر لگاتے ہیں۔ پھر اس طرح کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے آپ کی محبت کتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان عطر باہر نکالتے پھر اندر زبان لے جاتے، کھیلتے امام حسن کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کے دو گروہوں میں جو ہے صلح کرائے گا۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے لخت جگر، علی المرتضیٰ شیر خدا کا جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور ان کے صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار سید الشہداء کے بھائی سیدہ زینب کے بھائی، ان کے مقام یہ ہیں کہ ان کا عظمت یہ ہے کہ ایک دن یہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، لیٹ ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا اندھیری ہوگی یا رسول اللہ، اندھیری رات ہے، یہ اکیلے جائیں گے ڈر لگے گا، ہم ان کو چھوڑ آئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب راستے میں جا رہے تھے دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے بجلی ان کے سروں پہ چل رہی ہے، اور گھر تک جاتے ہوئے گھر روشن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آستانے پہ ان کی جو تھا گھر کاشانہ پہ تشریف لے گئے۔ آگے دیکھا امام حسن اور امام حسین دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا حسن اس کو دائیں اس طرف سے پکڑو، اس کو ادھر سے پکڑو، حسین کو۔ سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسن تو پہلے بڑا ہے، آپ حسین کو داؤ سکھائیں، آپ تو حسن کو سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبریل پہلے ہی حسین کو داؤ سکھا رہا ہے، میں اس لیے حسن کو سکھا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہے محبت کی بات ہے، یہ ہے الفت کی بات ہے کہ نماز میں دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیل رہے ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے۔ آج ان کا ذکر پاک اور ان کا ذکر عبادت ہے۔ آج اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کے بہت بڑی علمی شخصیت ہیں آپ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب ہیں۔ یہ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آخر میں منقبت بارگاہ امام میں صوفی نعت خان حافظ محمد بابر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ منقبت سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے۔ جی نظامی غازی صاحب، جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اس گھرانے میں جنم لیا جو جان ایمان ہے اور روح ایقان ہے، سبحان اللہ، اور مرکز معجزات و کرامات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کون سی دنیاوی نعمت اور کون سا دینی مرتبہ ایسا نہیں ہے جو اس گھر کو حاصل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو غازی صاحب بالکل دین اشارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد دین ہے، سبحان اللہ۔ تو جن ہستیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری قرابت بھی ہے اور باطنی قرابت بھی ہے،
اور آپ کی محبتوں کا مرجع رہے ہیں جو شخصیات، ہمارے لیے تو وہ عین دین ہے، ٹھیک حقیقت یہ ہے۔ ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جوانان امت کا سردار قرار دیا، اپنے لیے راحت جاں قرار دیا، نور چشم قرار دیا، تو ان کے مدارج کا اور ان کے کمالات کا ہم کیا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو حصول سعادت ہے، حصول برکت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری نوجوان نسلوں تک یہ باتیں پہنچیں واہ اور وہ اپنے اکابر کو پہچانیں واہ، اور حتی الامکان ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا دینی تقاضا بھی ہے۔ حضرت امام حسن جو ظاہراً بھی یوں کہنا چاہیے کہ تصویر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی غازی صاحب کیا عالم ہوگا اس جمال کا۔ وہ کہتے ہیں نا جی، ترا کشیدہ و دست از قلم کشیدہ خدا، آپ کی تصویر بنانے کے بعد خدا نے پھر ہاتھ چھوڑ اٹھا دیا۔ لیا، واہ واہ، بصورتی کہ توئی کمتر آفریدہ خدا، جیسی شکل و صورت آپ کی بنائی ایسی پھر خدا نے نہیں بنائی۔ تو اس شباہت سے اور اس جمال و کمال سے حصہ ملا ان دونوں بھائیوں کو۔ دیکھیں نا، وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا سبحان آئینہ، اللہ، سبحان نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، وہ تو سچا ہی رب نے پر چھڑیا ہے سبحان اللہ، جہدے سبحان وچ محمد نو ٹالیا ہے صلی اللہ اور علیہ غازی صاحب جو اہل عشق ہیں ان سے مخفی نہیں ہے کہ محبوب کی شباہت ظاہری کا ایک ذرہ بھی جس میں ہو تو عاشق اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا چشتیوں والی بات کر دیا۔ اور اگر وہ کمالات ہوں اور اسی سرچشمے سے وہ مستنیر ہوئے ہوں، فیض یاب ہوئے ہوں، وہی نور جی ہاں رگوں میں دوڑ رہا۔ بالکل ایسا ہائے ہی ہائے ہے۔ غازی صاحب اس خاندان کو تو سچی بات یہ ہے، جو اہل بیت مقدس ہیں انہیں تو نور الانوار کہنا چاہیے، یعنی جو بانٹتے ہیں، قاسم انوار ہیں۔ تو حضرت امام حسن، آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی شخصیت کے جو کمالات ہیں، امت کو جس طرح آپ نے متحد فرمایا، قربانی دی، قربانی دی ہے، بالکل اس میں قربانی کوئی دی شک نہیں ہے، ایثار ہے، اقتدار چھوڑنا کوئی اقتدار چھوٹی بات ہے؟ چھوڑنا۔ جی جی جی، اور آپ کا حلم، آپ کی سخاوت۔ حضرت امیر معاویہ آپ کو نذرانہ پیش کیا کرتے تھے ہر سال، اور بہت فخریہ طور پر فرمایا کرتے تھے، کیا کمال ہے جی، کہ مجھے بہت اطمینان ہے اس مال پر جو حسن کی خدمت میں جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر میرا کو وزن ہوگا۔ جی ڈاکٹر طاہر تنوری صاحب، اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ان کی والدہ ماجدہ کے بارے کہ اگر شریعت راستے میں نہ آئی ہوتی تو میں کیا کرتا، طواف کرتا کہ سجدہ کرتا؟ سجدہ، سبحان میں ان کی تربت مبارک کو سجدے پیش کرتا، لیکن جس چیز نے روک رکھا ہے وہ آپ کی شریعت ہے اور آپ کے احکام ہیں، اس سے عظمت ہے عظمت کہ اس سے دل زیادہ ہوتا ہے۔ تو دل تو جھکتے ہیں نا۔ غازی صاحب کے بلا اگر دل نہیں چکیں گے تو وہ دل نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں، دل کا دل سل ہونا ہے، یہی ہے، سل ہے، دل نہیں سل ہے۔ سل ہے، دل کا دل ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ اور غازی صاحب آپ دیکھیں، آپ نے یہ ذکر کر دیا تو علامہ جب انتقال فرمایا، علامہ نے تو اس سے پہلے ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے ایک وصیت لکھی، اس وصیت میں بقیہ باتوں کے علاوہ ایک یہ بات بھی تھی کہ اہل بیت سے محبت رکھنا۔ تو اہل بیت سے محبت، علامہ نہ صرف یہ کہ خود اہل بیت کی محبت ان کی تو امتیاز تھا، میرے دل میں تو بہت زبردست بات آئی ہے، زبان پہ نہیں آ سکتی۔ اس پروگرام کی حرمت، پروگرام کی حرمت، پروگرام کی حرمت اور مجبوری۔ بلکہ غازی صاحب، علامہ تو آپ جس چیز کا آگے ابلاغ چاہ رہے ہیں اس میں ایک اہم بات اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ یقیناً۔ تو عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شخصیت پاک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو جب آپ ان کو کھلاتی نا، اس طرح چلاتی تو ساتھ فرماتی کہ یہ تو میرے والد گرامی کی تصویر ہے، سبحان اللہ، حسن کا چہرہ آقا دو جہاں کا چہرہ، یعنی بالکل وہی جو شکل و شباہت تھی وہ امام حسن پاک کی شکل و شباہت اس کے اندر جھلکتی تھی۔ صبح و شام اللہ کے محبوب روز ایک دفعہ تو جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ غازی صاحب دیکھیں، صرف شکل و شباہت ہی نہیں، جو آپ وسلم کی سیرت ہے وہ بھی اس کا ایک نمونہ کمال آپ کو نظر آتا ہے امام حسن پاک کی زندگی کے اندر۔ آپ کے معمولات، پورا آپ کے معمولات، آپ کا ربط و ضبط، آپ کا کس طرح سے لوگوں سے رابطہ، اور جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو آپ نے امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی۔ غازی صاحب دیکھیں، اس میں ایک بڑا کمال کا نقطہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو اقدام ہے
کہ جس وقت ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہونی تھی آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا. ہمیں آپ کے اس پورے عمل کو اس تناظر میں دیکھنے کے بجائے کہ آپ نے کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کیا، اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کو پورا کیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرا حسن میری امت کے 2 گروہوں میں سلو کروائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب امت پہ اختلاف کا وقت آئے تو امت کو جوڑنا. غازی صاحب ہمیں 2 چیزیں کبھی نہیں بھولنی. اگر ہم ان چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں قیامت تک ملت اسلامیہ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس پہ ہمیں 2 اصول مل جاتے ہیں. پہلا اصول یہ آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ افتراق کا امکان ہوگا، میرا بیٹا حسن موجود ہوگا، وہ کردار ادا کرے گا. آپ نے وہ کردار ادا کیا اور آپ نے سلو کروا دی. جب لوگوں نے آپ پہ اعتراضات کیے تو آپ نے فرمایا میں نے 3 کام کیے ہیں. اس وقت امت کو افتراق کے بجائے اتحاد کی ضرورت تھی، میں نے افتراق کے بجائے اتحاد کو ترجیح دی. تفرقے کو میں نے ختم کیا اور انتشار کو میں نے ختم کیا. اور جس وقت آر اور نار میں سے ایک انتخاب کا وقت تھا میں نے آر کو چنا، نار کو نہیں چنا. سبحان. میں نے امن کو چنا، خون ریزی کو نہیں چنا. یعنی مجھے پتا تھا اس کے نتیجے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے، ان سے بڑا بابصیرت کون ہوگا. ایک تو یہ اصول ملا. اچھا اس کے ساتھ ایک ریلیونٹ چیز ہے غازی صاحب، امام حسین پاک کا جو آپ کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ میری امت پہ فتنے کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جس وقت میرا بیٹا حسین ہوگا تو میری امت اسے شہید کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں. کبھی ایسی سچویشن ہوگی جب آپ نے انتشار کو ختم کرنا ہے اور کبھی ایسی سچویشن ہوگی جب دین کا تشخص ختم ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس متاثر ہو رہا ہو اور دین کی بنیادی ویلیوز پہ کمپرومائز ہو رہا ہو. پھر حسین کا اسوہ چلے گا. جب دین کے اندر اور ملت کے اندر افتراق کے نتیجے میں اغیار کو فائدہ پہنچنے کا نتیجہ اندیشہ ہو پھر حسن کا اسوہ چلے گا. یعنی یہ جو 2 اسوے ہیں یہ ہمیں 2 اصول دے رہے ہیں. جب حق کو خطرہ ہے تو پھر آپ نے حسینی کردار ادا کرنا ہے، اور جب ملت کو خطرہ ہے تو حسن کا خطرہ ہے تو پھر. جی پروفیسر ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ماشاءاللہ آپ گفتگو بہت کلائمیکس پر چلی گئی آغاز میں ڈاکٹر صاحب کی برکت سے. میں اس کو یہاں سے لینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 دریا چلیں گے جو آپس میں ملیں گے. تو تفاسیر تو مختلف ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ 2 دریاؤں سے مراد ایک دریائے مولا علی شیر خدا، بہادری، سخاوت اور شجاعت کا دریا، اور دوسرا دریا عفت و طہارت سید عالم کا دریا. دونوں چلیں گے یلتقیان، ملیں گے، بینہما برزخن، برزخ نکاح کے ذریعے. جی ہاں نکاح کے ذریعے. برزخ وہ نکاح ہے جس نے ان کو جوڑا. لا یبغیان، دونوں ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کریں گے، محبت سے رہیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلیں گے. تو علماء نے اس کی شرح میں بھی لکھا تفسیر کرتے ہوئے کہ اللؤلؤ سے مراد سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور لؤلؤ چونکہ وہ موتی ہے جو اندر سے سبز ہوتا ہے، اس میں لؤلؤ کہہ کے اللہ پاک نے اشارہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی طرف کیا کہ ان کو زہر سے شہید کیا جائے گا. والمرجان سرخ ہوتا ہے تو وہ خون حسین کی طرف اشارہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور دوسرا اگر قرآن کی تفاسیر میں ان کا ذکر دیکھنا ہو تو جہاں پر آیہ مبارکہ اتری اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو حضور علیہ السلام کا مبارک معمول کسی نے دیکھنا ہو، امام طبرانی کو اٹھائیں، امام نسائی کو اٹھائیں، امام ابن ماجہ کو اٹھائیں، امام ترمذی، ساروں نے یہ حدیثیں کثرت سے لائیں کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے کے بعد کثرت کے ساتھ سید عالم، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لے لیا. فجللہم بکسا، ایک چادر میں لے لیا، اور پھر دعا فرماتے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک اور صاف فرما دے. اور حضور نے ان کی اتنی تخصیص فرمائی کہ امام
ترمذی حدیث صحیح لائے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے تو ایک بار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شوق ہوا کہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک کھینچ لی, فرمایا انت علی مکانک و انت علی خیر, تم اپنی جگہ پر ہو, تم بھلائی پر ہو, لیکن یہ دعا صرف ان کے لیے ہے. اس آیت کی شرح میں سارے مفسرین ان احادیث کو مختلف طرق سے لائے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار فرمایا اور آقا دو جہاں ان دونوں کو, شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور فرماتے اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا, میرے مولا تو محبت کر اس سے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہو. حضور علیہ السلام ان کو کہتے کانا یشمہما و یدمہما, ان کو حضور سونگتے تھے, ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے, فرماتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا, یہ جنت, یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں. اور پھر فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی غازی صاحب, جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ظاہری شباہت امام حسن پاک کے اندر نظر آتی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور آپ کا جو اسوہ ہے وہ بھی منعکس ہوتا نظر آتا ہے. کسی کو کبھی نہ نہیں کہتے کہ جو سائل آیا, سائل نہ کرنے کا یہ عالم آپ طواف فرما رہے ہیں. ایک حاجت مند آ گیا اور اس نے کہا مجھے میرا یہ مسئلہ ہے, میری یہ ضرورت پوری فرمائے. آپ نے طواف ادھورا چھوڑ دیا اللہ, اور اس کے ساتھ چل پڑے, اس کا مسئلہ حل کیا. اسی دوران طواف میں کوئی آپ کا مخالف, آپ سے عناد رکھنے والا شامل تھا. اس نے کہا یہ حسن نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے نانا کی حدیث پاک یاد ہے, جو کسی حاجت مند کی حاجت روا کرے اسے اللہ حج کا ثواب بھی دیتا ہے اور عمرے کا ثواب بھی دیتا ہے. میں نے تو طواف کرنے کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کا ثواب لے لیا, طواف کی قضا بعد میں ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں اس حدیث پر عمل اور خلق خدا کا درد کتنا ہے ان کے دل کے اندر. اور آپ نے فرمایا نہیں کہ انہوں نے کبھی ارشاد فرمائی سین حرم میں بھی کسی نے آ کے کہا عبادت میں ہیں, اس کو ادھورا چھوڑ کے انہوں نے پہلے خلق خدا کی حاجت روائی کی. جتنا آپ کو امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ آتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ سب غریبوں کے پاس, سب غریبوں لاکھوں روپے غریبوں پہ خرچ ہوتے تھے. ان کی اپنی زندگی دوسری طرح سادگی کی حامل تھی. اور آپ کا معمول کیا تھا؟ اچھا, جب سائل آتا تھا تو اللہ نے ان کو وہ روشنی عطا کی ہوئی تھی کہ وہ ابھی سوال نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے کسی نے کہا نا 10,000 درہم چاہیے, تو انہوں نے ایگزیکٹ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ 10,000 مانگنے آ رہا ہے. انہوں نے اس کو جو تھیلی پکڑائی اس میں 10,000 درہم. سبحان اللہ. بلکہ اس حوالے سے حضرت داتا گنج بخش نے بڑا پیارا واقعہ لکھا کشف المحجوب میں کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آ گیا اور آ کے انتہائی بد زبانی سے آپ سے ہم کلام ہوا اور آپ کی گستاخی کرنے لگ گیا. آپ بڑے تحمل سے سنتے رہے. جب وہ تھوڑا رکا تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تم کسی پریشانی میں ہو, تم کسی مشکل میں ہو. اس نے کہا ہاں میرا یہ مسئلہ ہے یہ. آپ نے فوراً اس کا مسئلہ حل کیا. اس نے کہا حضور میرا مسئلہ کوئی نہیں تھا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ میں برداشت اور تحمل کتنا ہے. آپ کے آل رسول ہونے میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ بلند کردار تھا. آپ کا معمول یہ تھا نماز پڑھتے تو مسجد میں اشراق کے وقت تک تشریف فرما رہے تھے, معمولات میں, مجاہدات میں, عبادات میں, اور اس کے بعد تمام امہات المومنین کے گھر جاتے, ان سے ملتے, ان کی خیریت پوچھتے اور پھر اپنے گھر آتے. یعنی یہ جو غازی صاحب قبلہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر کے بجائے اگر مجھے آپ یہ کہیں تصویر اور تفسیر, اگر مجھے یہ کہنے کی غازی صاحب قبلہ اجازت دیں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ وصف موجود ہے, لیکن تمام صحابہ میں اگر یہ وصف کسی میں بدرجہ کمال ہو تو امام حسن ہے. درست, اس لیے تو صلح کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کیونکہ امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. ماؤ ان سے بڑھ کے آپ کی میت میں کون ہے؟ آل بیت اطہار جو ہوئے. تو یہ جو وصف ہے اس کا درجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے امام حسن پاک کی حیات پاک کے اندر, ان کے کیریکٹر کے اندر. تو آپ سراپا رافت و شفقت اور سراپا رحمت تھے اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے اور پوری امت کے لیے. جی آج بھی ہے, ہمارا عقیدہ ہے, آج بھی ہیں. جی پروفیسر ناصر. سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدہ عالم کا یہ پہلا بیٹا تھا تو رسول اللہ کو بہت پسند تھے. شام دربار میں حضرت کل کوثر کی بھی تو تفسیر ہے. بے شک حضرت مقدام بن مادی کرب نے حضرت معاویہ کے سامنے یہ بات بیان کی. انہوں نے کہا میں ان کی وفات پر افسوس کیوں نہ کروں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن کو دائیں گھٹنے پر اور حسین کو بائیں گھٹنے پر بٹھایا, دونوں کو پیار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. حضور کو اتنا پیار تھا
امام حسن مجتبیٰ سے صلی علیہ السلام سے کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا. 1 سال بعد امام حسین تشریف لائے. وہ پورا 1 سال تنہا جو امام حسن کھیلتے رہے. میں نے بہت ڈھونڈا حضور، کتب حدیث اس طرف گئی نہیں، محدثین نہیں گئے، اکٹھا ذکر آ گیا، ورنہ 1 سال ایسا تھا امام حسن تھے اور رسول اللہ تھے، نگاہوں کا مرکز و محور بنے ہوئے تنہا تھے حضور، محبتوں کا مرکز بنے ہوئے، محبتوں کا، حضور کی ساری چاہتوں کا مرکز اکیلے امام حسن تھے. کتنی خوشی ہوتی ہوگی. کیا بات ہے. ادھر انہوں نے کہا ابتر کا تانا دے رہے ہیں، جی ادھر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور آپ کی صلح میں، صلح کی جتنی روایات ملتی ہیں وہ بھی زیادہ تر وہ لوگوں نے روایات لے آئے جو بعد میں اہل بیت کے مخالفین میں رہے ہیں. اچھا یہ کہ جی مجھے اتنے درہم دیا کرنا، میرے بھائی کو اتنے درہم، یہ ایسی کوئی باتیں نہیں تھی، یہ اضافی باتیں داخل کی گئی ہیں. اور جو امام حسن کو حاکم وقت کی طرف سے آتا تھا، حکمرانوں کی طرف سے، وہ آپ کا حصہ تھا جو اللہ پاک نے اہل بیت کا رکھا تھا. قل الانفال للہ والرسول واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى. یہ رسول کے رشتہ داروں کا حصہ تھا جو ان کو ملتا، اور بعض اوقات لیٹ ہو جاتا تھا. امام حسن کے پاس ایک بندہ کو مانگنے کے لیے آیا تو فرمایا میرا حصہ نہیں پہنچا، آپ کا حق ابھی پہنچا نہیں، تم بیٹھ جاؤ میں تمہیں دوں گا. اور ایک بار کہتے ہیں اتنے تنگ ہو گئے کہ خط لکھنے لگے تو حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کے منع کیا کہ تم یہ نہ کرو، تم یہ دعا پڑھو تو اللہ پاک تمہیں تمہارا حصہ عطا کر دے گا. امام حسن مجتبیٰ پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، جو آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ کا حق تھا، اور آپ کا احسان تھا جو آپ قبول کر لیتے تھے. آپ پر اگر احسان تھا تو آپ کے والدین کا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا تھا، باقی کائنات پر ان کے احسانات تھے، اور کائنات ان کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی تھی. اور امت اب بھی ہے، اب بھی ان کے احسانوں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے. اور جو حضور صلح کیا آپ نے، صلح میں یہ تھا بنیاد، وہ نہیں ہے کہ جو ان کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں مرا، واہ واہ واہ، وہ جنت میں جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، حضور علیہ السلام نے ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، امام حاکم اس کو سند صحیح کے ساتھ لائے، حضور نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ وإياک وهذا النائم والحسن والحسین. حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، فاطمہ میری بیٹی، پھر تم میرے ساتھ ہوگی، اور یہ سویا ہوا یعنی علی ہمارے ساتھ ہوگا، اور حسن و حسین ہوں گے. تو حضرت سیدہ عالم نے پوچھا فمحبونا، آقا ہم سے محبت کرنے والے بابا جان. حضور نے فرمایا من ورائکم، تمہارے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان کے لیے کہ ان کے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا یہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوں گے. کیا بات، کمال ہے. اور قیامت کے دن جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ حجرہ مبارک جب وہ ان کا گھر دور تھا تو ساتھ لے کے آئے ان کو اپنے گھر کے ساتھ، اور جب جانا ہے تو تب بھی سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جانا ہے، اور جب باہر سے آنا ہے، کسی جہاد سے واپس آئے، کسی سفر سے واپس، تو سب سے پہلے مسجد نبی نفل پڑھنے اور سیدھا سیدہ کے. اور حضور نے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربہم، میں اس کے ساتھ جنگ ہوں جو ان سے جنگ کرے گا، وسلم لمن سالمہم، اور سلامتی ہوں اس کے لیے جو ان کے ساتھ سلامتی رکھے گا. اور فرمایا جو ان سے محبت جو من احبنی، ایک بار حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ یعنی الحسن والحسین، لازم ہے حسن و حسین سے محبت کرے. بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ جب امام حسن خاموش تھے تو آپ خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں بہت بڑا ایک فتنہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کی حکمت تھی اور سیاسی تدبر تھا، پولیٹیکل وزڈم تھی، جو آپ خاموش تھے. وجہ یہ کہ معاہدہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے وصال کے بعد خلافت واپس مسلمانوں کے جائز خلیفہ کے پاس آ جائے گی، جسے مسلمانوں نے چنا ہوا ہے، جو زبردستی قابض نہیں ہے. تو امام حسن خاموش اس لیے تھے کہ بولوں گا تو ان لوگوں کو موقع نہ مل جائے کہیں مجھے شہید کرنے کا، خلافت مسلمانوں کے پاس آ جانے دو تاکہ امت کو دوبارہ رسول اللہ کی راہ پر چلا سکوں. ہاں، خلافت الا منہاج نبوت جو ہے وہ دوبارہ امام حسن یہ ان کی پولیٹیکل وزڈم تھی جس وجہ سے خاموش رہے. اور یہ خاموشی ویسے بھی دیکھیں نا جی، یہ جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت میں انتشار لینا چاہتے، حضور اس کے باوجود محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اکٹھا کی. اکٹھا کس چیز پر ہو گئی؟ امت اکٹھی اس چیز پر ہو گئی. دیکھیں اب حیران کون ہے، حضرت مقدام کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا، اس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کتنا خطرہ سمجھتے تھے وقت کے لوگ جو مخالف تھے خلافت کے، خلافت حقہ اور خلافت راشدہ کے. اس نے کہہ دیا امام ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے. اس نے کہا علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح لکھ دیا، حافظ زبیر الزئی صاحب نے بھی.
حدیث صحیح، کسی کا اعتراض نہیں. اس شخص نے کہہ دیا جمرۃ اطفأھا اللہ، جب آپ کی شہادت ہوئی کہ یہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی یہ وہ آگ تھی، ہم کہتے ہیں یہ وہ نور تھا جو امت کے دلوں میں مڑ کے خلافت کی محبت بیدار کر سکتا تھا. واہ واہ واہ. وہ اسے آگ سمجھ رہے تھے بدبخت لوگ. یہ تو عشق مصطفیٰ کی آگ تھی، یہ تو تعلق اور غلامی مصطفیٰ کی آگ تھی. اور آج بھی امام حسن کی فکر جب زندہ ہوگی تو امت لوٹ کے خلافت علی منہاج النبوہ پر آئے گی، جس کی خاطر میرے مصطفیٰ نے محنت کی تھی. سبحان بہت جد و جہد کی تھی حضور علیہ السلام نے قائم کرنے کے لیے. امام حسن کے لیے حضور ایک حدیث پاک ہے بہت پرلطف ہے کہ جب جنت اور دوزخ دونوں بھر جائیں گی تو جنت دوزخ پر فخر کرے گی. تو دوزخ کہے گی میرے اندر جبابرہ ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد اور قارون ہے، یہ انبیاء کے دشمنوں کو تو میں نے دبوچا ہوا ہے. تو جنت ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائے گی. تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کہیں گے جنت سے جنت چپ کیوں ہو گئی ہو؟ اولم ازینک بحسن و حسین، کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ تو جنت خوش ہو جائے گی حسن و حسین کو اپنے اندر پا کے. ڈاکٹر صاحب ان کے ساری دیکھیں 25 حج کیے ہیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور اللہ نے سب مال دولت بھی دیا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا جناب سواری کریں، اتنا لمبا سفر مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر جاؤں، سوار ہو کے جاؤں سواری پہ. دیکھیں غازی صاحب یہ جو بات آپ نے ارشاد فرما دی، یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے صوفیاء کے طریقہ اصول بیان کیا ہے. بے شک یہ تصوف کی اصل ہے، واہ مجاہدہ اور ادب. واہ واہ واہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف پیدل کیوں جا رہے ہیں، پشت کیوں نہیں کرتے، یہ کیا تکلفات ہیں؟ اور یہ سر سید جو ہے یہ اپنی داڑھی سے کیوں جھاڑو دے رہا ہے؟ اور ننگے پیر کیوں جاتے ہیں؟ غازی سر صاحب سید ننگے پیر جاتا ہے، ننگے پیر جاتے غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ ایسا ہی علیہ. ہے. غازی صاحب ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، وہ اپنے اجداد کی اور اپنے مشائخ کے مزارات کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، چاہے پونا گھنٹہ پیدل چلنا پڑے. غازی صاحب یہ سارا کیا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار کا سکھایا ہوا اسوہ ہے، طریقہ ہے. واہ واہ. کہ دین نام ہے ادب کا، اور دین نام ہے اپنے ظاہر اور باطن کو گلا دینے کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. ورنہ کیوں پیدل چلتے ہو؟ ابو الحسن پیدل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میری قبر ذرا نیچے بنانا کہ بائی بستامی کی قبر سے اونچی نہ ہو جائے. غازی صاحب پیدل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز و نیاز کی انتہا پیش کرتے ہیں، صرف پیشانی نہیں ٹکاتے وہاں جا کے. واہ واہ. وہ تو ہزاروں لوگ کر رہے ہیں کہ میرے مولا میں تیرے لیے یہی مشقت اٹھا سکتا ہوں، یہ مشقت پیش کر رہا ہوں. واہ واہ. تو صوفیاء نے جو کیا اس کی اصل اہل بیت اطہار کا اسوہ ہے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. جسمانی درد کا روحانی علاج. ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیر لینے سے جسم کے تمام حصوں سے درد ختم ہو جاتا ہے اور تھکن بھی دور ہو جاتی ہے. اخلاص کی نیت جو ہے وہ شرط ہے. کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آہستہ بولنا، نگاہ نیچی رکھنا، میانہ چال چلنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. جی حافظ بابر صاحب. زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، میری
خاک پائے حسن، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن۔ خدا کا شکر میرے دل کی زیب و زینت ہے، خدا کا شکر میرے دل، خدا کا شکر میرے دل کی زیب و زینت ہے۔ جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن، جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن۔ یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا۔ کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن۔ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب۔ نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن۔ بلند و برتر و